میں اس بادشاہ کو پہلا سلام کرنا چاہتا ہوں جس کے نام سے یہ مجلس منسوب ہے، بابا محسن شاہ جی۔ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب سیدہ کے نور عین زندہ باد، جناب سیدہ کے نور عین زندہ باد۔ ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ نیری واہ واہ نال گل نہیں بننی، علی دا نام لینا ہی ثواب ہوندا ہے۔ ہاتھ اونچے حیدری، بابا جی تھوڑا جہا کھولے ہے، یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء، آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت المعبود ولی المعبود، رحمت دارین بالمحید مشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامیہ کفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، یا صاحب العصر والامر زمان۔ صلوات پڑھو، ما صلی علی ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، نور آل محمد، منتقم آل محمد، امید آل محمد، تائید آل محمد، تصویر آل محمد، تعبیر آل محمد، توقیر آل محمد، شمشیر آل محمد، قائم آل محمد۔ میں آپ کے سامنے اس بادشاہ کے نام اسم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں چاچا، جس کے نام کے سہارے روز محشر اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ قرآن میں نہیں فرماتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ تو چاچا جن دے نام نہ اٹھنا ہے ان دا نام تو ہونا چاہیے۔ حیدری آلِ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الائمہ، بقیت الانبیاء، بقیت اللہ فی الارض، مرکز کائنات، محور کائنات، سلطان کائنات، کریم کائنات، اس پاک منبر کا وارث، مجلس کا وارث، ماتم کا وارث، زنجیر کا وارث، تازیوں کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، علم کا وارث، غازی عباس کا وارث، جڑے چپ کر کے سن دے پہ تھوڑا وارث، میرے ہی وارث، کائنات میں جس کا کوئی نہیں اس کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد الرسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، شہنشاہ زمین و زمن، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف و امہات طیبین طاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین۔ صلوات پڑھو۔ لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھو۔ بابا محسن شاہ جی، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور جس کا تعلق بھی مصطفیٰ سے ہے، بھائی میرے اللہ ویکھیا ہے، جس کا تعلق بھی پیارے نبی سے ہے، حافظ صاحب اس نے مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ اکثر نعتیں بھی پڑھتے ہو، سونا آیا تو سج گئے گلیاں بازار، سونا آیا تو سج گئے، بولو گلیاں بازار۔ ایمان نال دسیا سونا گلیے چاہے یا کسے بازار چاہے؟ سونا کسے گھر چاہے نا۔ وہ گھر کتھے؟ وہ گھر ہے مکہ میں۔ اور جب بھی کوئی شہزادہ آتا ہے کیا مبارکباد اسے دی جاتی ہے؟ بولو، ڈیرے دار بیٹھے ہو نا، مبارک اسے نہیں دی جاتی، اس کے بزرگوں کو دی جاتی ہے۔ تو پھر فخر مہدی منبر پہ کھڑا ہو کے عالم اسلام کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کا جشن منانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا جشن وہ منائے جس کے تعلقات جناب عمران سے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ 14 کے وارث کو ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ہے سرکار عمران؟ کس شان کے مالک ہیں حافظ صاحب؟ سونا تو آیا نا مکے میں، ابو طالب کے گھر میں آیا ہے،
اللہ کا گھر بھی مکے میں تھا. پتہ نہیں کیڑا سمجھے ہے. کون ہے سرکار عمران کی شان کے مالک ہے میرے بادشاہ. بس یہی 2-4 جملے میں نے آپ کی نفیس ذہنوں تک پہنچا کے آپ سے اجازت لے لینی ہے. مکہ اور مدینہ کے کافرانہ ماحول میں مکہ کے بدو جس کے پاس اپنی ایمانت رکھوا کے مطمئن ہو جائیں اس پاک ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ جی جی آپ سلامت رہے. اور اسی مکہ اور مدینہ کے کافرانہ ماحول میں اللہ جیسا خالق اپنا محمد جیسا محبوب جس کے پاس رکھوا کے مطمئن ہو جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. آپ جی ہو چاچا جی آپ سلامت رہو آپ زندہ باد. پوری کائنات پہ بزرگوں جو دستے شفقت رکھے اس پاک ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. سیدوں سے دعا لینی ہے. دعا تو بندہ امتیوں کو بھی لے سکتا ہے لیکن سیدوں کی دعا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کون ہے سرکار عمران کی شان کے مالک ہے میرے بادشاہ. پوری کائنات پہ جو دست شفقت رکھے بیٹا میری طرف دیکھنا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جو مصطفیٰ پہ دست شفقت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. آپ جی ہو جی آپ سلامت رہو آپ زندہ باد. سنیوں سے پوچھو نا کہ تمہیں کون پالتا ہے. چاچا جی سنی کہتے ہیں مدینے والا پالتا ہے. اگر شیعوں سے پوچھو تمہیں کون لنگر دیتا ہے شیعہ کہتے ہیں نجف والا دیتا ہے. ایمیں ہے یا کوئی نہ کہ ایمیں ہے تو بول دیتا ہو ملن تو پتہ لگے مجلس شروع ہوئے. سنیوں سے پوچھو سنی کہتے ہیں مدینے والا پالتا ہے. اگر شیعوں سے پوچھو شیعہ کہتے ہیں نجف والا پالتا ہے. میں نے پوچھا مدینے میں کون رہتا ہے کہنے لگے محمد مصطفیٰ رہتے ہیں. مدنی مدینے والے رہتے ہیں مٹھا من ٹھار رہندے. اگر شیعوں سے پوچھو کہ نجف میں کون رہتا ہے کہنے لگے حیدر کرار رہتے ہیں. میں نے کہا اس کلیے کو سامنے رکھو تو پتہ چلا پوری کائنات کو فقط 2 ہستیاں پالتی ہیں. ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں دوسرے کو مرتضیٰ کہتے ہیں. ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں دوسرے کو مرتضیٰ کہتے ہیں. آؤ میرے ساتھ تاریخ کی ورق گردانی کریں. اور مکہ میں ایک حویلی ایسی ہے جہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں جن کے دسترخوان پہ ایک طرف مصطفیٰ بیٹھے ہیں ادھر مصطفیٰ بیٹھے ہیں ادھر مرتضیٰ بیٹھے ہیں ادھر مصطفیٰ بیٹھے ہیں ادھر مرتضیٰ بیٹھے ہیں ادھر مصطفیٰ بیٹھے ہیں ادھر مرتضیٰ بیٹھے ہیں. وہ نوالے توڑ توڑ کر کبھی مصطفیٰ کو دیتا ہے کبھی مرتضیٰ کو دیتا ہے کبھی مصطفیٰ کو دیتا ہے کبھی مرتضیٰ کو دیتا ہے. یہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ جو پوری کائنات کو پالے ان دونوں کو پالنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں. آپ جی ہو جی آپ سلامت رہو. کون ہے سرکار عمران کی شان کے مالک ہے میرے بادشاہ. فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جس کی جوتی صاف کرے اسے استاد کہتے ہیں. استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس کا حیا کرے اسے فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جس کا ادب کرے اسے محدث کہتے ہیں. محدث جسے سلام کرے اسے راوی کہتے ہیں. راوی جس کا ادب کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں. تبع تابعین جسے سلام کرے اسے تابعی کہتے ہیں. تابعی جس کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی جس کا ادب کرے اسے نبی کہتے ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی اٹھ اٹھ کر جس کا استقبال کرے اس پاک ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور محمد مصطفیٰ اپنا پاک منبر چھوڑ کر آگے بڑھ بڑھ کر جس کا استقبال کرے اس پاک ہستی کو حسنین کی والدہ گرامی قدر کہتے ہیں. حسنین کی والدہ گرامی قدر اپنی چادر تطہیر کے ساتھ جس کی نالین اقدس کو صاف کرنا فخر سمجھے اسے حیدر کرار کہتے ہیں. اور حیدر کرار ساری ساری رات جس کے استقبال میں کھڑا رہے اسے ابو طالب. آپ جی ہو جی آپ سلامت رہو آپ زندہ باد. بس ازادارو ایک جملہ مصیبت کا پڑھنا چاہتا ہوں. ذاکرین کی کثیر تعداد ہے لیکن فضائل کے جتنے سمندر بہا لیے جائے نا چاچا وہ ملکہ جو شام سے آتی ہے وہ جو بقیہ سے آتی ہیں
وہ मातमियों तुम्हारा पुरसा लेने आती है। अज़ादारो, इसी अबू तालब की औलाद रुल गई है। अल्लाह अकबर। इतना मारा है ना मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों ने कि सैयदों की कब्रें भी इकट्ठी नहीं हैं। सैयद हैं जो अरब के रहने वाले, या आपके इलाके में जगह जगह गली गली सैयद क्यों हैं? कभी सोचे? ये उम्मत के सताए हुए हैं। दो हस्तियाँ ऐसी हैं हाफिज साहब, जिनके रोने की तकलीफ उम्मत को बड़ी होती थी। चाचा, पहली हस्ती दादी है, दूसरी हस्ती पोती है। दोनों मस्तूरात हैं। दादी भी बाबा को रोती थी, पोती भी बाबा को रोती थी। अल्लाह अकबर। दादी भी बड़ी जख्मी थी। अल्लाह अकबर। पोती भी बड़ी जख्मी थी। दादी घर में बैठ के रोती थी, पोती जिंदान में रोती थी। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, करबला के बाद जितने साल भी ज़ाहिरी तौर पे सज्जाद मौजूद रहे ना, सैयद और साजिदीन मातम करते थे और खून के आंसू रोते थे, और रोकर एक ही जुमला कहते थे, हाय शाम, हाय करबला, हाय शाम, हाय करबला, हाय शाम, हाय करबला। अल्लाह ने सज्जाद को 11 बेटे और 5 बेटियां अता की। करबला से 20 साल बाद अल्लाह ने सज्जाद को एक बेटा अता किया, जिसका तारीख की किताबों में नाम ज़ैद अलैहिस्सलाम है, जिनकी नस्ल से ये सारे ज़ैदी सैयद हैं। जब ज़ैद हुए ना 4 साल के, जब भी सज्जाद मौला को देखते, मौला मातम करते और खून के आंसू रोते और रो के कहते, हाय शाम, हाय करबला। एक मरतबा ज़ैद अलैहिस्सलाम इमाम मोहम्मद बाकर के पास आए, कहा, बाकर भैया, आप तो मौके के गवाह हैं, बताइए ना, शाम और करबला में ऐसा कौन सा ज़ुल्म हुआ कि आज तक बाबा मातम भी करते हैं और खून के आंसू भी रोते हैं? अज़ादारो, ज़ैद का पूछना था। बाकर इमाम तड़प गए और रो के कहते, ज़ैद, अगर तूने पूछे तो फिर सुन। एक हमारी फुफ्फी थी जिसकी ज़हरी जिंदगी 4 साल थी, दादा को बड़ी प्यारी थी, दादा उसे सीने पे सुलाते थे, उसे सीने का तवीज़ कहते थे। इस जालिम उम्मत ने शाम के बाजारों में उसके फुंदे नोच लिए, इतना अजर रिसालत दिया कि उसके रुखसारों के रंग तब्दील हो गए।